بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کی ہم 15 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے 16ویں آیت پڑھنی ہے۔ 15ویں آیت میں بیان ہوا تھا کہ جب کفار سے میدان جنگ میں ملنا ہے تو کس انداز سے ملنا ہے، کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے اگلی آیت میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر میدان جنگ میں اگر کفار سے بھاگنا ہے تو آیا کہ یہ ان سے پیٹ پھیرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اگر ان سے چال چلنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے، اپنی چال کو اختیار کرنے کے لیے بھاگنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اپنی فوج میں جا کر ملنا یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اس اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو مشکل ہیں۔ دوبر اس کا مطلب ہے پیٹھ، اس کا مطلب ہے پیٹھ۔ اس کا مطلب ہے پیٹھ۔ آگے ہے متحرفا، اس کا مطلب ہے جنگی چال چلنے کے لیے، جنگی تدبیر کے چلنے کے لیے یا جنگی چال چلنے کے لیے۔ یہ مطلب بھی آ سکتا ہے یا جنگی تدبیر کے لیے یہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو آدمی جنگ کے دن پیٹھ پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا، یہاں پر پیٹھ پھیرنے کی وجوہات بتا رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر، ان صورتوں کی بنا پر اگر انسان پیٹھ پھیرتا ہے تو یہ پیٹھ پھیرنا ٹھیک ہے، اس سے آدمی گناہگار نہیں ہوگا۔ اس میں دو صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آدمی پیٹھ پھیرتا ہے اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کہ میں اپنے لشکر میں مل کر پھر ان کا مقابلہ کروں گا، تو یہ ایک صورت ہے کہ آدمی اس صورت کی بنیاد پر پیٹھ پھیرتا ہے، تو یہ اس صورت میں پیٹھ پھیرنا جائز ہے، اس میں انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے پیٹھ پھیرتا ہے کہ میں کوئی تدبیر اختیار کر کے، کوئی موقع مناسبت دے کے پھر میں اس کے اوپر حملہ کروں گا، تو اس صورت میں بھی انسان کا پیٹھ پھیرنا ٹھیک ہے۔ اگر انسان پیٹھ پھیرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ میں اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں، میدان جنگ ہی چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس صورت میں وہ انسان گنہگار ہوگا۔ تو کیا فرمایا اللہ متحرفا لقتال، کہ وہ اپنی فوج میں ملنے کے لیے یا جنگی چال چلنے کے لیے وہ پیٹھ پھیرتا ہے، اور متحیزا الی فئۃ، الا متحرفا لقتال، اس وجہ سے پیٹھ پھیرتا ہے کہ جنگی چال چلنے کے لیے یا کوئی جنگی تدبیر چلنے کے لیے پیٹھ پھیرتا ہے، اور متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنی فوج میں داخل ہونے کے لیے یا اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیٹھ پھیرتا ہے، تو فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور فرمایا کہ جو ان دو صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ جو دوزخ کا ٹھکانہ ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یعنی کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جو تم لوگوں کو مارتے ہو، فرمایا کہ یہ تم لوگوں کو نہیں مارتے بلکہ اللہ ان لوگوں کو مارتا ہے۔ فلم تقتلوہم، تم جنگ میں لوگوں کو قتل نہیں کرتے، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ ان کو قتل کرتا ہے۔ آگے ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رمیتا کا مطلب ہے پھینکنا، رمیتا کا مطلب ہے پھینکنا۔
کیا پھینکنا؟ یعنی کہ میدان جنگ میں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھیں، ان کنکریوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کفار کی طرف جو کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ترجمہ کی طرف دیکھ لیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، لیبلا کا مطلب ہے آزمانا۔ آزمانا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہم نے آزمایا مسلمانوں کو۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ یہ ہم نے اس وجہ سے آزمایا تاکہ ان کو ہم اچھی طرح آزما لیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس طرح بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں خدا سنتا اور جانتا بھی ہے۔ آگے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، موہن اس کا مطلب ہے کمزور کرنا۔ کمزور کرنا۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور آگے ایک لفظ ہے کید۔ اس کا مطلب دو ہیں، ایک تدبیر بھی ہے، تدبیر، اور دوسرا چال چلنا۔ اچھا ترجمہ دیکھیں، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے یا خدا کافروں کی تدبیر کو ناکام کرنے والا ہے۔ آگے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت کفار سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کافروں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، جو تم نے اللہ میری اور میرے رسول کی نافرمانی کی ہے اس سے تم باز آ جاؤ اور اپنے اس گناہ سے تم معافی مانگ لو تو پھر تمہارے پاس فتح آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم باز آ جاؤ گے اپنے گناہوں سے، میرے رسول کی نافرمانی کرنے سے، اس کو تکلیف پہنچانے سے اگر تم باز آ جاؤ گی تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، فرمایا کہ اگر تم پھر دوبارہ نافرمانی کرو گے، تم پھر دوبارہ گناہ کرو گے، میرے رسول کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ پھر تمہیں اسی طرح عذاب دیں گے۔ پھر آگے بتایا کہ چاہے تمہاری تعداد جتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد کا زیادہ ہونا یہ مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم مسلمانوں پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تنتہو اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ یہ مطلب بھی آپ اس کا کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ ایک مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں اگر تم اپنے کاموں سے رک جاؤ۔
وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے کاموں سے باز آ جاؤ یا اگر تم اپنے کاموں سے رک جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، تعودوا کا مطلب ہے لوٹنا۔ اس کا مطلب ہے اگر تم لوٹ آؤ، اگر تم لوٹ آؤ گے، نعود اس کا مطلب ہے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، لفظی مطلب اس کا یہ ہے، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں بتایا کہ تمہاری جماعت لَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گی، وہ تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مع کا لفظ ہے، مع اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ بے شک خدا مومنوں کے ساتھ ہے یا بے شک خدا مومنین کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا دوبارہ میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں ان تستفتحوا سے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ آگے اس کا بتا دیا، شرط بتا دی کہ فتح تم کیسے حاصل کر سکتے ہو، تو فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ یا پھر اگر تم اپنی نافرمانی سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق یہ بہتر ہے یا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تمہاری جماعت چاہے زیادہ ہو چاہے تمہاری تعداد زیادہ ہو، یہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گی، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی یا تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے یا خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے یا خدا مومنین کے ساتھ ہے۔ یہاں تک ہماری 19 آیات مکمل ہو چکی ہیں، یعنی کہ سورہ انفال کے 2 سبق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ ان الفاظ کو اچھی طرح دیکھیں بھی صحیح، ان کے معنی کو بھی دیکھیں اور آیات کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ آ چکا ہے۔ شکریہ۔